خواہ ہوں کہ اس وقت آپ کو تنگ کر رہا ہوں، لیکن چونکہ 24 کو بھی اور 25 کو بھی کافی پہلے سے پروگرام طے تھے، لیکن بھائی اس کی محبت اور پیار، عقیدت، اصرار کہ آپ نے ہر صورت پروگرام اٹینڈ کرنا ہے، جیسے بھی ہو وہ حاضر ہونا ہے، تو رحیم یار خان سے گفتگو کر کر آپ کے پاس حاضر ہوا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، ان الذین یعظون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ والذین آمنوا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ۔ حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بالکل اختصار کے ساتھ چند باتیں اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو آپ کے سامنے رکھ کر حالات حاضرہ کے تناظر میں آپ سے کچھ عہد لے کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ہم ایک عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ اہل اسلام پر، مسلمانوں پر چاروں اطراف سے کفر گرے کو تنگ کیے ہوئے ہیں۔ کبھی مسلمانوں کو، مسلمان ممالک کو معاشی طور پر قید کرنا چاہتا ہے، ان کے معاشی استحکام کو برباد کرنا چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو سکے، اور کبھی فحاشی اور عریانی کے تمام تر ذرائع مسلمان نوجوانوں کو مہیا کر کر مسلمان نوجوان کی توجہات کو فحاشی کے پروگراموں کے اندر ہی ساری توانائیوں کو صرف کروانا چاہتا ہے، تاکہ کہیں ان نوجوانوں میں سے کوئی محمد بن قاسم پیدا نہ ہو سکے، تاکہ کوئی ان نوجوانوں میں سے سلطان ٹیپو شہید پیدا نہ ہو سکے، تاکہ کوئی ان نوجوانوں میں سے صلاح الدین ایوبی کی لقب کو لیے میدان عمل میں نہ اتر سکے، اور کبھی امت مسلمہ کے بچوں کو ذبح کرتا اور ان کی نسل کشی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ برما کے اندر امت مسلمہ کے شیرہار بچوں کو کرنٹ لگائے جاتے، اور امت کی حاملہ بیٹیوں ان کے پیٹوں کے اوپر کافر ناچ ناچ کر ان کے حمل کو گراتا۔ مسلمان کی غیرت اور حمیت کے اوپر آواز کو کس رہا ہے کوئی صدیق کا ماننے والا، ہے کوئی فاروق کا بیٹا جو کائنات کے امام کے صحابہ اپنی زندگیوں کو لٹواتے رہے لیکن امت کے تشخص کو برقرار رکھتے رہے؟ آج کوئی ہے جو امت کے تشخص کی بحالی کی ضمانت دے کر میدان عمل میں نکلے؟ لیکن سچی بات یہ ہے، انتہائی گناہگار ہونے کے باوجود، بے حمیتی اور کمزوری، اس کے باوجود ہمیں سب گوارا ہے ہمارے بچوں کا نیزوں کی یعنیوں پہ تڑپنا گوارا، ہماری بہنوں کا اللہ نہ کرے ان کا یہ استحصال گوارا، ہمارے بڑھوں کی داڑھیوں کا نچوائے جانا گوارا۔
یا شاید 2 روز قبل فرانس کے ایک جریدے میں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی آپ کے خاکے اور کارٹون چھاپے اور سرپرستی اپنے آپ کو آزادی اظہار کے علمبردار اور ہیومن رائٹس کے چیمپئن سمجھنے والے فرانس کی حکومت اس کی سرپرستی کرتی ہوئی نظر آئی. پورے ملک کے اندر سکرینوں کے اوپر شائع کیے گئے. اللہ کی قسم ہم امت کے ساتھ ہر ظلم کو گوارا کر سکتے ہیں, برداشت کر سکتے ہیں. کیوں برداشت کر سکتے ہیں؟ سچی تو بات یہ ہے بے حمیت ہو چکے ہیں, لیکن نبی اس قدر بے حمیت و بے خیر نہیں ہوئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو برداشت کر سکے. ہم نے کہا تم نے قوانین بنائے, قوانین وضع کیے, تم نے کہا توہین عدالت کی سزا ہے, اور ہم نے دیکھا ایک ایک شخص کی ڈیفیمیشن کے بدلے, یعنی اس کی عزت کو گھٹانے کی وجہ سے کسی ادارے کو ملینز آف پاؤنڈز کے, یعنی 10 لاکھ پاؤنڈ کے ہرجانوں کو ادا کرنا پڑا کہ تو نے اس کی اہانت کی ہے, تو نے اس کی شان کو گھٹایا ہے. عام شخص, آج تم ایک عام کافر کی عزت کو تو جانتے ہو, لیکن 1.5 ارب انسانوں کے پیشوا, 1.5 ارب انسانوں کے رہبر و رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب توہین ہوتی ہے اور تمہیں جب کہا جاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے, تو جواب ملتا ہے یہ آزادی اظہار رائے ہے. اگر تمہاری آزادی اظہار رائے یہ ہے تو جاؤ احسان الہی سعید کا بیٹا کائنات کے امام کی عطا کردہ شریعت سے اپنی آزادی اظہار رائے کو بیان کرتا ہے. اگر تمہاری آزادی یہ ہے تو ہماری آزادی اظہار رائے یہ ہے کہ ہر گستاخ کی سزا اس کی گردن کو اس کے وجود سے علیحدہ کرنا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, شان صحابہ, شان مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, حرمت رسول پر, کیسی بات حرمت رسول پر, حرمت رسول پر, حرمت رسول پر, نعرہ تکبیر, مولانا قیم الہی ظہیر. کیسی بات ہے, اور افسوس بے شمار کہ آج بعض امت مسلمہ کے اپنے آپ کو نہ جانے تم نے کیا سمجھ رکھا ہے. بھئی ہم اسلام کے سافٹ امیج کو دینا چاہتے ہیں, پولا پولا اسلام پیش کرنا چاہتے ہیں. ہم اتنی سخت باتیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور گستاخ رسول کی سزا ہر تن سے جدا یہ میں نے بیان کی ہے, یہ میں گھر سے لے کے آیا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے, اور اس زبان سے کہ حضرت فرما رہے تھے کہ جس زبان سے حق کے علاوہ کوئی چیز ادا ہوتی نہیں ہے. کائنات کا امام, کائنات کے امام نے خود حکم دیا, امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل حویرث بن نکیر فی فتح مکہ وکان ممن یعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا
حویرث بن نکیس کے قتل کا آگے وجہ بیان کی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا. اور انس بن مالک نے بیان کیا، کہا جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فتح مکہ، فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ کا رسول آیا ہے، وعلی رأسہ مغفر ثم نضع، کہا آپ کے سر کے اوپر خود ہے، آپ نے آ کے اتاری ایک شخص، وجاء رجل قال ابن الخطل متعلق من مستار الکعبۃ. جاؤ تم نے علماء سے سنا ہے کہ کعبۃ اللہ کی حرمت کیا. اور فتح مکہ کا موقع جب کائنات کا امام عام معافی کا اعلان کر چکا ہے، جس نے کائنات کے امام نے کہا، جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لی رضی اللہ تعالی، اس کے لیے امن کی ضمانت ہے. جو اس کے قریب بھی چلا گیا اس کے لیے بھی امن کی ضمانت ہے. لیکن گستاخ رسول کی سزا بیان کی. کہا اللہ کے رسول آپ کا گستاخ ابن خطل وہ کعبۃ اللہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. کہا فقتلوہ، جاؤ اس کو جا کے وہاں پہ قتل کر. آج تم جو پولا پولا سا اسلام پیش کرنا چاہتے ہو، ہم نے ویسا اسلام نہیں پڑھا ہے. اور یہ اعزاز حاصل ہے. سچی بات تو یہ ہے اتحاد اہل سنت کا دور ہے. اور سچی بات یہ ہے ہماری طبیعت کے اوپر یہ بات بہت گراں گزرتی ہے. ہم نہایت کمزور ناتواں، لیکن علی وجہ البصیرہ کہتے ہیں جاؤ. میں نے رات رحیم یا رحان میں بھی کہا ہے جاؤ. آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت کرنے والوں اور تم باطل حکمرانوں جو غفلت کی نیند ہی نہیں سوئے ہوئے اور مجرمانہ غفلت کو اپنائے ہوئے ہی نہیں ہو، بلکہ علماء حق کے راستوں کو روکنے والے ہو. حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا، اور میں بڑا گناہگار ہوں، میں سیدنا خالد بن ولید کی جوتی کی ہاتھ، اس کے کروڑویں حصے، اس کے ایک ذرے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. لیکن خالد بن ولید نے کہا تھا، اور آج میں اسی کو ان سے خطاب کر رہا ہوں کہ انہی اسلاف کے ماننے والے ہیں. انہوں نے مرتدین جو کائنات کے امام کی ختم نبوت کے منکر بھی تھے اور کائنات کے امام کے گستاخ بھی تھے، ان کو رکا لکھ کے بھیجا تھا جہاد سے پہلے، جنگ سے پہلے، اور کہا تھا، اور وہی بات میں زبان حال سے کہنا چاہتا ہوں، کہا تھا لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ. کہا میں تمہارے مقابلے پہ ایسی قوم کو لے کے آیا ہوں جو موت سے اس طرح پیار کرتی ہے جس طرح زندگیوں سے پیار کرتے ہیں. ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب اتنی گرم باتیں نہ کیا کریں، قیم بھائی اور زندگی بڑی قیمتی ہے. اللہ کی قسم امام مالک نے کہا تھا ما بقاء الامہ بعد شتم النبیہا، کہا اس امت کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے جس کی زندگی کے اندر کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں. اور کائنات کے امام، ہمیں تو صحابہ ان کی گستاخیاں بھی برداشت نہیں ہیں. حافظ شریف صاحب کو جانتے ہو، حافظ اللہ، ایک مجموعہ کے اندر انہوں نے ایک بات کہی، دل چاہتا ہے کہے دو. کہا امام مالک کے پاس جب اس بات کو بیان کیا گیا کہ یوں گستاخیاں کائنات کے امام کی ہو رہی ہیں، تو امام مالک نے کہا تھا
ما بکاء الامہ بعد شتم نبیہا، کہا لیکن میں یقین سے کہتا ہوں اگر آج امام مالک زندہ ہوتے اور پاکستان کے اندر جس طرح صحابہ کے بارے میں بکواس کی گئی ہے تو امام مالک ضرور کہتے ما بکاء الامہ بعد شتم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچی بات ہے، جو ساری زندگی دین کو دینے والے، دین کی پہریداری کرنے والے، کائنات کے ایمان کے محافظ، کائنات کے ایمان کے دین کے محافظ، دین کے اولین محافظ صحابہ کرام اگر محفوظ نہ رہے تو دین بھی بچتا، اور اگر دین نہ بچے تو ہمارے پاس کچھ ہے۔ آج ہمارے اندر غیرت و حمیت وہ پیدا ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ پیدا ہو رہی ہے، پیدا ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن نبی کے صحابہ کی گستاخی کرنے نہیں دیں گے، اور کائنات کے امام کے بارے میں بکواسیات کرنے والوں کو بھی ایسے جانے دیں گے نہیں۔ اور جتنے جوگے ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، آواز کو بلند کرتے رہے۔ حرمت رسول پر، رسول پر، دشمن نہ جانے کیا سمجھتا ہے، کبھی یزدانی کو شہید کر کر، کبھی احسان الہی ظہیر کو شہید کر کر، اور میرے اسلاف اور انہوں نے دین کی خاطر ایسی ایسی قربانیاں پیش کی۔ علامہ شہید کی زبانی تاریخ پاکستان کے اندر لکھا گیا ہے، اور علامہ شہید نے بیان کیا اپنے الفاظ کے اندر، کہا صرف 1 لاکھ علماء حدیث کو بنگال اور بہار کے اندر سولی پہ لٹکایا گیا، لوگوں کو درختوں کے ساتھ ٹانگا جاتا، ان کے چہروں کے اوپر سے چمڑیوں کو زندہ وجودوں سے ادھیڑ لیا جاتا۔ تمہاری اور میری کیا قربانی ہے دین کے لیے؟ اور وہ لوگ وہ سعادت مند تھے اور انہوں نے کٹنا گوارا کر لیا، اور جاؤ آج بھی دشمن اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے گولیاں چلا رہا ہے۔ ڈاکٹر عادل اس کو شہید کر کے سمجھتا ہے، اس نے اپنے ہدف کو حاصل کر لیا ہے۔ آج برملا اعلان کر دینا چاہتا ہوں، یہ احسان الہی شہید کا بیٹا اعلان کرنا چاہتا ہے، جاؤ تم گولیاں چلاتے رہو، احسان الہی شہید اپنی گردنوں کو کٹاتے رہیں گے، ڈاکٹر عادل اپنی گردنوں کو کٹاتے رہیں گے، یزدانی اپنے آپ کو بموں سے شہید کرواتے رہیں گے۔ کائنات کے امام کا ہر پروانہ کائنات کے امام کے دفاع کے لیے اور نبی کے صحابہ کی عزت ناموس اس پہ پہریداری کے فریضے کو سر انجام دینے کے لیے کٹ جانا گوارا کر لے گا، لیکن نبی کے صحابہ پہ کسی کو بھونکنے نہیں دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر۔ قیم الہی صاحب تم قدم بڑھاؤ، قیم صاحب تم قدم بڑھاؤ، نعرہ تکبیر۔ اور سماوات اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، چرستوں میں، بیابانوں میں، جنگلوں میں اور مسجدوں میں ہم نے آزانے دی ہیں۔ انشاءاللہ جب تلک زندہ رہیں گے اور اس جسم کے اندر جب تلک خون کا ایک قطرہ باقی رہے گا اور یہ وجود اس میں جب تلک قوت اور احساسات کی ساری صلاحیتیں موجود رہیں گی، جب تک زبان میں قوت گویائی کی صلاحیت باقی رہے گی، صدیق کی صداقت کو بیان کرتے رہیں گے، فاروق کی عدالت کے ترانے پڑھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ امیر معاویہ پہ بھونکنے والوں امیر معاویہ کے زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے۔
انشاءاللہ لگاؤ گے؟ دشمنان صحابہ دشمنان دین کو یہاں سے بھگاؤ گے؟ انشاءاللہ۔ اور ان حکمرانوں سے بھی جان چھڑوا دو، یہ دین کے غدار ہیں۔ اللہ کی قسم مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں، چاہے عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے زرداری ہو، تینوں میں سے کوئی، چاہے بلاولی کیوں نہ، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دامن کو تھام لیں، اس کے دین کے پرچم کو اٹھا لیں، تو یہ احسان الہی ظہیر کا پوتا ان کی جوتیاں سیدھے کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن کعبہ کے رب تو گواہ رہنا، رات کے پچھلے پہر انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، سیاست کے اندر بہت سارے لوازمات ہیں، لیکن انشاءاللہ کٹ جائیں گے، لیکن کائنات کے امام اس کی عزت اور ناموس پہ بھی کمپرومائز اور دین کے اوپر بھی کمپرومائز، نبی کے صحابہ ان کی عظمت پہ کمپرومائز، انشاءاللہ گلیوں میں بازاروں میں کائنات کے امام کے صحابہ کے ترانے گانے کے لیے تیار ہو، حکمت رسول زندہ باد کے نعرے لگانے کے لیے تیار ہو، انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔